ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، ابو سلمہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے سوال کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کیونکہ ام المومنین کا گھر جو تھا وہ تعلیم گاہ تھا، ایک درس گاہ تھی، خواتین بھی آتی، لوگ بھی آتے اور پردے کے پیچھے آپ سے دین کے مسائل پوچھتے، احادیث سنتے. تو ایک بار انہوں نے پوچھا ان سے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسی تھی، رمضان میں آپ کا جو قیام تھا رات کا وہ کیسا تھا. فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کبھی آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ کا دائمی معمول کیا تھا؟ 11 رکعت، اس سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھا. بعض روایتوں میں 13 رکعت کا ذکر ہے. وہ 13 رکعت 2 اضافی ہیں، وہ قیام اللیل کا افتتاح ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اذا قام احدکم من اللیل فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین، جب تم میں سے کوئی رات کے قیام کے لیے اٹھے تہجد کے لیے تو تہجد کا افتتاح جو ہے وہ 2 ہلکی رکعت سے کرے. تو ان 2 رکعت کو ہلکی کو ساتھ شامل کر لیں تو 13 کا فگر بن جاتا ہے، ورنہ اصل نبی علیہ السلام کا جو قیام اللیل کا دائمی معمول تھا وہ 11 رکعت کا تھا. اور پیارے پیغمبر کی سنت کی اقتداء ہی میں خیر و برکت ہے، ہمیں بھی اسی کی اقتداء کرنی چاہیے. یہی تعداد ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہے. اور زیادہ رکعت پڑھنا، زیادہ رکعت کا اہتمام کرنا، جیسے ہمارے ہاں 20 اور 23 رکعت معروف اور مروج ہیں، ایک تو یہ ثابت نہیں، نہ کسی صحیح مرفوع حدیث سے، نہ کسی صحیح موقوف حدیث سے، نہ اللہ کے پیغمبر سے عمل سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے جو صحت و سند سے ثابت ہے. اور پھر یہ عمل 23 رکعت والا صحیح بخاری مسلم کی اس صحیح حدیث کے خلاف ہے. تو 11 سے زیادہ کا اہتمام کرنا نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہی نہیں، یہ خلاف سنت تعداد ہوگی. اور سنت کی اتباع میں خیر و برکت، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب ہے. اور آگے مزید واضح ہوتا ہے یصلی 4 لا تسل عن حسنہن وطولہن، آپ 4 رکعت پڑھتے، یا تو 4 رکعت ایک سلام سے یا 2 سلام سے، 2 رکعت پڑھ کے، کیونکہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، زیادہ بہتر یہ کہ رات اور دن کے جو نوافل ہیں 2 رکعت کی شکل میں ہوں. تو آپ 4 رکعت پڑھتے، لا تسل مت پوچھو عن حسنہن وطولہن، کہ وہ 4 رکعت کتنی خوبصورت ہوتی اور کتنی لمبی ہوتی. ان 4 رکعت کے حسن اور طوالت کا پوچھو ہی نہ، بڑی وہ خوبصورت وہ 4 رکعت ہوتی اور بڑی طویل ہوتی. اس کا معنی کیا ہوا کہ قیام اللیل میں مطلوب جو ہے وہ کثرت رکعت نہیں ہے، تعداد رکعت نہیں ہے، بلکہ مطلوب رکعات کی یہ تعداد اور حسن اور طوالت کے ساتھ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجدے. کہ یہ بات آپ نے نہیں پڑھی کہ اللہ کے پیغمبر طویل قیام کرتے، رکوع میں جاتے تو آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام جیسا ہوتا، سجدے میں جاتے تو آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام جیسا ہوتا. اتنا طویل آپ کا قیام اور رکوع و سجود، اتنا طویل اگر قیام اور رکوع و سجود ہو تو یہ 11 سے زیادہ پڑھنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو اس جملے سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ قیام اللیل میں اصل سنت کثرت رکعات نہیں ہے، اصل سنت حسن اور طوالت ہے. مت پوچھو وہ 4 رکعت کتنی خوبصورت ہوتی اور کتنی طویل ہوتی. تو تعداد کی کثرت مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو مسنون عدد ہے وہ آپ اس کا اہتمام کریں، اور اس عدد میں آپ یہ 2 چیزیں پیدا کریں، ایک حسن نماز کا اور ایک طوالت. ثم یصلی 4، پھر آپ 4 رکعت اور پڑھتے، یا تو 4 اکٹھی یا 2 کر کے. لا تسل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں. ثم یصلی 3، اور پھر آپ 3 رکعت پڑھتے وطر، جس کا طریقہ حدیث میں موجود ہے. اکثر آپ کا عمل 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا اور ایک وطر الگ سے پڑھنا، کیونکہ وطر ایک ایسی نماز ہے جس کی تعداد ایک ہی رکعت ہے. شروع کے 2 نفل ہیں،
یا پھر کبھی کبھی آپ نے یہ تینوں رکعت جو ہیں ایک ہی سلام سے پڑھی، بیچ میں سلام نہیں پھیرتے تھے اور نہ تشہد فرماتے تھے، ایک ہی سلام سے آپ نے 3 رکعت پڑھی. یہ عمل بھی حدیث ثابت. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، تو کبھی کبھی آپ یہ 8 نفل پڑھ کے لیٹ جاتے اور آپ کو نیند آ جاتی، یعنی فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ کے خراٹے ہم سنتے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی. تو میں نے عرض کیا کہ آپ وتر سے قبل سو جاتے ہیں بسا اوقات اور آپ کو نیند آ جاتی، پھر آپ اٹھتے ہیں اور وتر پڑھ لیتے ہیں، وضو بھی نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا ہے. اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا سونا بھی ایک تمیز کے ساتھ. بعض اوقات نیند میں اللہ کی وحی آ سکتی ہے تاکہ دل بیدار رہے اس وحی کو ضبط کرنے کے لیے. تو آپ کا دل جاگتا رہتا ہے تو نیند آپ کی ناقض وضو نہیں ہے، جو آپ کا دل بیدار ہے اور آپ یہ بات جانتے ہوتے ہیں کہ وضو قائم ہے، یہ ٹوٹ گیا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ جاتے اور بعض اوقات نیند بھی آ جاتی اور وضو کیے بغیر آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے. یہ کچھ معمولات آپ کے رات کے قیام کے بارے میں، اور یہ قیام ایک صالحین کا طریقہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی دائمی سنت ہے. بعض احادیث میں اور تعداد بھی آتی ہے، 4 نفل اور 3 وتر بھی آپ کا پڑھنا ثابت ہے، 6 نفل اور 3 وتر بھی پڑھنا ثابت ہے، 8 نفل اور 3 وتر آپ کا دائمی معمول تھا، اور 10 نفل اور 3 جو ہے وہ وتر یہ بھی آپ سے پڑھنا ثابت ہے. 10 اور 3 کی تعویل تو موجود ہے کہ 2 ہلکی رکعات سے آپ قیام اللیل کا آغاز کرتے، اور کبھی آپ نے 7 رکعت بھی پڑھی اور کبھی آپ نے 9 رکعت بھی پڑھی. بعض اوقات یہ وقت کو دیکھتے ہوئے کبھی آنکھ اگر لگ گئی اور لیٹ آپ بیدار ہوئے تو آپ کی رکعت کی تعداد کم ہو گئی، اور کبھی آپ وقت پر بیدار ہو گئے تو رکعت کی تعداد آپ کی پوری ہو گئی. لیکن تعداد آپ کی 11 سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی، علاوہ 2 نوافل کے جن سے آپ قیام اللیل کا آغاز کرتے تھے.